او چہمکم، ایک آدمی مسجد کے اندر ایک مسافر بیٹھا ہوا، وہ کلمہ والا تھا. وہ کیا تھا؟ کلمہ والا تھا. تو وہ وہاں بیٹھے بیٹھے عشاء کے بعد دعا کر رہا، دعا مانگ رہا، اے اللہ روزانہ روٹی چٹنی اچھی نہیں لگتی، آج ذرا پلاؤ قورمہ کھلا دیں. یہ دعا مانگا. وہ دعا مانگنے ہی لگا. اتنے میں ایک آدمی مسجد کے دروازے پر آیا محلے سے، اور اس نے آواز دی، کوئی ہے رات کا کھانا کھانے والا؟ وہ مسجد کے کونے میں جو دعا مانگ رہا تھا، اس نے سمجھا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اس لیے کہ بلانے کے لیے آ گئے. تو کہنے لگا لبیک، میں ہوں کھانے والا. تو دروازے والا آدمی وہ کہنے لگا آ جاؤ. لیکن وہ کونے میں بیٹھا ہوا آدمی وہ کہنے لگا بھائی کیا کھلاؤ گے؟ یہ کیسی بات ہے کیا کھلاؤ گے؟ ارے بھائی جو بھی ہو روٹی چٹنی کھا لینا. تو اس نے وہاں سے جواب دیا نہیں بھائی، آج میں روٹی چٹنی کھانے والا نہیں، آج تو میں پلاؤ قورمہ کھاؤں گا. تو دروازے میں کھڑے ہوا آدمی وہ کہنے لگے وہ مسجد کے کونے میں بیٹھے بیٹھے پلاؤ قورمہ کھاتے رہو، میں جاتا ہوں، روٹی چٹنی جو ملنی تھی وہ بھی نہیں ملے گی. یہ آدمی چلا گیا. اپنا گھر گیا تو دیکھا کہ بہت سارے پلاؤ قورمے وہ گھر میں کہیں سے آیا ہوا ہے، کسی کے گھر شادی تھی وہاں سے یہ سب چیزیں آئیں. تو اس آدمی کے دماغ میں آیا ارے بھائی ہم تو روٹی چٹنی پر راضی تھے، لیکن وہ مسجد کے درویش وہ روٹی چٹنی پر راضی نہیں، وہ تو پلاؤ قورمہ کھانے والے کھانا چاہتے تھے. تو یہ پلاؤ قورمہ جو ہے ہمارے لیے نہیں، یہ تو اس مسجد میں بیٹھے ہوئے مسافر کے لیے ہے، درویش کے لیے. تو سارا سب کچھ سر میں اٹھا کے مسجد میں آ گئے، اور کونے میں بیٹھے ہوا دعا مانگنے والے اس کے سامنے جا کے سب اتار دیا اور کہا کہ بھائی تم پلاؤ قورمہ کھاؤ گے کھا لو. کون کھلاتا ہے بھائی؟ اللہ کھلاتے ہیں. اور یہ فرماتے ہیں کلکم عارٍ، تم سب ننگے ہو، الا من کسوتہ، مگر جس کو ہم پہنائے. اللہ جس کو پہنائے وہ پہن سکتا ہے، ورنہ سب ننگے، سب ننگے ہیں. جب چاہے اللہ تعالیٰ پہنے ہوئے کپڑے اتار لیں، سر میں ایک اسکرو ڈھیلا کر دیں، اپنا کپڑا خود اتار کے رکھ دیں گے. سمجھے نا؟ پاگل ہے. تو وہ سر جو ہے اس کو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب چاہے ڈھیلا کر دیں، جب چاہے ٹائٹ کر دیں. تو یہ ہے تم نہیں پہن سکتے، تم سب ننگے ہو مگر جس کو میں پہنا ہوں. لہذا فاستکسونی، میرے پاس کپڑا مانگو، فاکسوکم، میں تمہیں پہناؤں گا. اللہ پہناتے ہیں، جو چاہے پہنا دیتے ہیں. لیکن یہ کھانے پینے اور پہننے ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کامیابی نہیں رکھی. کامیابی کس میں رکھی ہے؟ کلمے میں. یہ کلمہ پڑھ لو، دل میں اتار لو، تم دنیا کے دھوکوں سے بچ جاؤ تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ. صحابہ کلمہ پڑھ لیا اور وہ کامیاب ہو گئے.
شروع میں کپڑا نہیں تھا، کم تھا، تھوڑا تھا، صرف ایک ازار تھا، اوڑھنے کی کوئی چادر بھی نہیں تھی. بعد میں کرتا ملا، پجامہ ملا، سب کچھ ملا، کپڑا ملا. ایک صحابی تھے، وہ مکے میں کرتا پہنے ہوئے تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس. نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوا اور اپنا کرتا اتار کے خالی بدن، صرف ازار ہے، خالی بدن کرتا اتار کے رکھ دیا اور خالی بدن نماز پڑھنے لگے. لوگ دیکھتے رہے، ارے بھائی یہ کیسا آدمی ہے، کرتا ہوتے ہوئے خالی بدن نماز پڑھ رہا. نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا تم جیسے احمقوں کو سکھانے کے لیے. ارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے پاس جو کپڑے کہاں ہوتے تھے، ایک ہی کپڑا ہوتا تھا جس سے ہم اپنے صدر کو ڈھانپ لیتے، اور اوپر کا بدن ہمارا خالی ہوتا تھا، اور اس خالی بدن سے ہم حضور کے ساتھ، حضور کے پیچھے، حضور کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ہماری نماز ہو جاتی تھی. اب تم احمق لوگ جو ہے یہ سمجھنے لگ گئے بغیر کرتا کے کیسے نماز پڑھیں. تو تمہیں سکھانے کے لیے میں نے اپنا کرتا اتار کے خالی بدن نماز پڑھا تاکہ تم بھی سیکھ لو، خالی بدن نماز ہو جاتی ہے. تو یہ کہہ رہا تھا صحابہ کے پاس کپڑا کہاں تھے. روم کا سپہ سالار رستم وہ صحابہ سے لڑنے کے لیے آیا. اس نے کہا کہ بھائی لڑائی شروع ہونے سے پہلے صحابہ کو پیغام بھیجا کہ ایک آدمی بھیجو ہمارے پاس، ہم ان سے بات کریں، اگر لڑائی کے بغیر صلح سے کام ہو جائے بہت اچھا. اس لیے کہ وہ ڈر رہا تھا مسلمانوں سے، لڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کسی طرح صلح ہو جائے. تو اس نے کیا بھیجا، تو صحابہ کے اندر مشورہ ہوا کہ کس کو بھیجیں. تو مشورے میں طے ہوا پہلا دن ربیعی ابن عامر رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا جائے. ٹھیک ہے، وہ چلے. ان کا کرتا کیا ہوا، وہ اونٹ کے پیٹھ پر گدا ہوتا ہے نا، اس کے نیچے ایک کانٹ ہوتا ہے، وہ اس کانٹ کو بیچ میں سے پھاڑ کے گلے میں اتار دیا. یہ کرتا ہے. اور اس کو کمر بند کا کہاں سے اس کو باندھے کیسے؟ کہتے ہیں کھجور کے رسی وہ لیا اور اس سے اپنے کمر میں کمر بند کی طرح باندھا. اور پگڑی چاہیے تو اونٹ کے لگام کھول کر اس کو پگڑی کی طرح اپنے سر میں پیش کیا. دیکھنے میں کیسا لگتا ہے ایسا آدمی؟ آپ لوگ تو بغیر ہنسے نہیں رہ سکو گے کہ ایسے عجیب پوشاک ہے. تو ایک بہت ہی کمزور قسم کا گدھا لیا، اس پر بیٹھے. وہ گدھا جو ہے ان کو لے کر کھڑا نہیں ہو سکتا، لوگوں نے پکڑ کے جو ہے اس گدھے کو کھڑا کر دیا. ہاتھ میں ایک نیزہ لیا، چلے. رستم کا دربار اس نے قصدن اس نے اپنے دربار کو سجایا تاکہ اس سجاوٹ سے مسلمانوں کو بھڑکا دے، ڈرا دے. جیسے بنٹھن کے بیٹھے، اس کا تخت سونے کا، سارے بستر جو ہے بچھائے، وہ گلیچے بچھائے بہت دور تک.
اور اس کے فوجی عمرا جو ہے وہ بھی بہت عمدہ کپڑا وغیرہ پہن کے بیٹھ گئے. یہ آئے, ان کا گدھا بہت کمزور تھا, گدھا کو کدا کے وہ کارپیٹ پر اٹھا دیا, گلیچے پر اٹھا دیا, اور ہاتھ میں نیزا تھا, اور نیزا گلیچے پر مارتے ہوئے جا رہے تھے. جتنا گلیچہ تھا سب کو سوراخ کر دیا, سب کو خراب کر دیا. گئے وہاں دربار میں, تو وہ کیا اپنی زینتوں سے اور اپنی سجاوٹوں سے ان کو گھبرا دے, بلکہ ان کی پوشاک سے وہ گھبرا جائے. یہ عجیب پوشاک ہے, سر میں اونٹ کی لگام سے پگڑی بنایا, اور وہ ٹاٹ سے کرتا بنایا, اور کھجور کے چھال کے رسی سے کمربند بنایا, اور برچھا اتنا دیا, چھوٹا سا ایک تلوار ہے جس کا کوئی نیام نہیں, اس کو چیزیں سے ڈھک کے لائے, ایج دے کے لائے, چھوٹا سا تلوار. دربار کے سپاہی لوگ وہ مذاق کرنے لگے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا, صحابہ کے پاس اتنے کپڑے کہاں تھے, ایسے جاتے تھے, اور دشمن ڈر جاتے تھے, دشمن ڈر جاتے تھے بالکل, اور صحابہ کو دیکھنے سے پہلے ہی ڈرے ہوئے ہوتے تھے, کہ رستم پہلے سے ہی ڈرا ہوا تھا, اور ان کی ہمت دیکھ کر اور ڈر گئے. اس پوشاک میں, اس دربار میں ایسی ہمت سے بات کرے, ایسی شجاعت سے بات کرے, عجیب ہے. پوچھا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آئے نہیں, ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے تاکہ بندوں کی غلامی سے آزاد کریں, نکالیں, اور دنیا کی تنگی سے ان کو اسی جگہ میں لے آئیں. یہ تو اپنا بات کہہ گئے, چلے گئے. آنے کو تو دیکھا, جانے کو پتہ بھی نہیں چلا, چلے گئے. اور سب کہنے لگے ارے یہ گستاخ ہے, اس کو پکڑو, اس کو پکڑو. اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو, اس کے پوشاک کو تم نے دیکھا, اس کی بات کو نہیں سنی. عرب کے لوگ اپنی نسل کی حفاظت کرتے. یہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, دنیا کے دھوکے سے نکل چکے تھے, دنیا کے دھوکے سے نکل چکے. اللہ کی طرف نظر, رسول کی طرف نظر, اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں, جو فرماتے ہیں وہی کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت. چلو میرا رسول جس سے روک دے اس سے رک جاؤ, جس کو کرنے کے لیے کہے اس کو کرو. خذوا ما آتاکم الرسول فخذوه وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. صحابہ کی شان یہ, جس سے روکتے تھے اس کو چھوڑ دیتے, جس کو لینے کے لیے کہتے اس کو لے دے. تو بھائی ہماری حال جو ہے, ابھی تک ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں دنیا میں, کوئی مال کے دھوکے میں, کوئی اپنے جائیداد کے دھوکے میں, کوئی اپنی تجارت کے دھوکے میں. اس کا ثبوت یہ ہے جب کسی کو نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری تجارت کے بغیر تو کام نہیں چلتا. ذرا سا تھوڑی دیر بعد نکلتے ہیں, یعنی تجارت کو سنبھال لیتے ہیں.
مال کو سنبھال لیتے ہیں، جائیداد کی انتظام کر لیتے ہیں، پھر نکلتے ہیں۔ اور صحابہ کیا کہتے تھے جب بھی ان کو بلاتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ الصلاۃ جامعہ، سب حاضر ہو جاؤ مسجد میں۔ سب مسجد میں جہاں ہوتے، کوئی زمین میں کام کر رہا ہوتا وہاں سے سیدھے مسجد میں آ جاؤ، کوئی بازار میں ہوتا وہاں سے سیدھے مسجد میں آ جاؤ، بھائی چلنا ہے، یہ تقاضا ہے۔ کوئی چلنا یا 4 مہینے کی وقت نہیں بتاتے تھے، یہ تقاضا ہے، کہیں اس میں جان دینا پڑے پھر واپس لوٹنا نہ ہو، یا جتنا بھی وقت لگے۔ سب کہتے ہیں لبیک، ہم حاضر ہیں۔ نہ تجارت کی بات کرتے، نہ جائیداد کی بات کرتے، نہ اپنے مال کی، نہ اپنے بیوی بچے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جب ہم اللہ کے کام میں جائیں گے تو اللہ ہماری مدد کریں گے، اللہ کی مدد اگر ہو گئی تو پھر کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نے سفر میں جاتے ہوئے کہا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کو بچے کا فکر تھا، میں سفر میں چلا جاؤں تو بچے کا ایسا ہو کیا ہوگا، اس لیے اس نے دعا پڑھی کہ تم کو اللہ کی امانت میں رکھتا ہوں۔ بچے کو چلے گئے سفر میں، بیوی کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے دفن کر دیا، قبر کے اندر وہ بچہ پیدا ہوا۔ جب واپس آئے لوگ کہنے لگے کہ بھائی تمہاری بیوی کی قبر یہ ہے، اس میں سے روزانہ روشنی دکھائی دیتی۔ قبر کو کھودا تو دیکھا کہ اس میں بچہ کھیل رہے ہیں۔ غیب سے آواز آئی، تم نے بچے کو ہماری امانت میں دیا ہے، اگر بچے کی ماں کو بھی ہماری امانت میں دیتے تو بھی ضائع نہ ہوتی۔ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، یہ دعا پڑھتے ہیں، ہم تم کو اللہ کی امانت میں دیتے ہیں جس کی امانت کبھی ضائع نہ ہوتی، نہیں ہوتی۔ بس سفر میں چلے گئے، بچہ کو امانت میں رکھ کر اللہ کے، بچہ صحیح سلامت رہا اور بچے کی ماں فوت ہو گئی، اس لیے کہ اس کو تو امانت میں نہیں رکھا۔ یہ ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، سارے مشکل کا حل کلمہ میں موجود ہے۔ اگر کلمہ دل میں اتر جائے، یہ تبلیغ کی محنت، دعوت کی محنت اسی لیے ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ کلمہ اتر جائے اور مال کا دھوکہ ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ ہم کبھی عذر نہ کریں کہ ہمارے مال کا انتظام کیا ہوگا، ہماری تجارت کا کیا ہوگا، ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ بھائی اس کو اللہ کی امانت میں رکھ کے جائیں، اللہ آپ کی امانت میں، سچ مچ کا جو اللہ کی امانت میں رکھ کے جائے گا اس کی امانت کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ لیکن ہم سچ مچ کے نہیں کرتے، ایسے بولتے ہیں، دل کے اندر سارے دھوکے موجود ہیں، دل دھوکے سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرو تاکہ مال کا دھوکہ نکل جائے، اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے راستے میں نکالو تاکہ ساری چیزوں کا دھوکہ اندر سے نکل جائے، خود کا بھی دھوکہ نکل جائے۔ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی مال سے نہیں ہوتا، دکان سے نہیں ہوتا، تجارت سے نہیں ہوتا، دفتر سے نہیں ہوتا، نوکری سے نہیں ہوتا، سب کو کہتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ میرے سے بھی نہیں ہوتا۔ ہاں بھائی، جب یہ دعوت دیتے ہیں تو یہ بھی کہنا ہے کہ میرے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن میرا بھی دھوکہ نکل جائے۔ کہتے ہیں میں کرتا ہوں، میں نے کیا ہے، میں نہیں، سب اللہ نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو سب اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہے نا؟